گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے 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 گی زینب، پردیس الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. صلوات بالله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، ہمارا موضوع گفتگو، عنوان بحث مقام ختم نبوت اور انسان ہے، اور اس بحث کے لیے تبرکاً اور تیمناً جو آیت قرآنی سرنامہ کلام قرار دی گئی ہے وہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، جس آیت میں ارشاد الہی ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں بس ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پیغام وحی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود برحق کے، اور اگر اس معبود برحق اس رب کی بارگاہ میں باریابی چاہتے ہو تو عمل صالح کا زر خالص چاہیے، عمل صالح کا نقد خالص چاہیے، اور ایسا خالص کہ اپنے رب کی عبادت میں ذرہ بھر بھی شرک کو راہ نہ دو۔ اس آیت کے ضمن میں
میں نے مقرر آپ کے سامنے عرض کیا کہ کئی مستقل ابواب گفتگو کھلتے ہیں، کئی معرفت کی راہیں کھلتی ہیں، لیکن ہماری گفتگو بہرحال حقیقت نبوت، مقام ختم نبوت اور وحی و نبوت کے دلائل و برکات سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وحی و نبوت کے دلائل و برکات کے جن کا انسان کو لازمی طور پر پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور جو انسان کی ضرورت ہیں۔ یہ بات میں نے عرض کی اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ غور کریں جو لوگ انسانی مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں، انسانوں کی مشکلات کا درد رکھتے ہیں، وہ غور کریں ہمارے معروضات پر بھی، اس لیے کہ اگر کہیں کسی درد کے مداوے کی تلاش ہوتی ہے تو یہ ضد نہیں ہوتی کہ ہم اپنی ہی دوا سے علاج کریں گے۔ اگر معالج مخلص ہے تو اسے اس کا پہلا خلوص مریض کے ساتھ ہوتا ہے، مریض کو اچھا ہونا ہے، جس طرح بھی اچھا ہو۔ پہلے سے جو حکمتیں اس کے پاس ہیں، جو تدبیریں اس کے پاس ہیں، جو دوائیں اس کے پاس ہیں، اگر انہی دواؤں سے، انہی حکمتوں سے، انہی تدبیروں سے علاج ہو جائے بہت اچھا۔ اگر وہ تمام حکمتیں کارگر ثابت نہ ہوں، اگر وہ دوائیں بے اثر ہو جائیں تو ایک مخلص طبیب ہار نہیں مانتا، وہ اور جستجو کرتا ہے کہ مریض ابھی موجود ہے، مریض ابھی تڑپ رہا ہے، مریض ابھی ختم نہیں ہوا، درد ابھی موجود ہے، تو ہمیں جستجو کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے، کوئی اور تدبیر پیدا ہو جائے، کوئی اور حکمت پیدا ہو جائے، کوئی اور دوا ہاتھ آ جائے جس سے اس کا درد ختم ہو جائے۔ انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانی مسائل ہیں کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اقتصاد کے ماہرین، سیاست کے ماہرین، سماجیات کے ماہرین مختلف زاویوں سے انسانی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر بشری پر تکیہ کر کے۔ فکر انسانی پر تکیہ کر کے حل کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، حل نہیں ہو رہی ہیں مشکلیں، تو ہمارا معروضہ یہ ہے کہ اس بات پر بھی غور کر لیجئے کہ وہ صدائے آسمانی جس کا نام وحی ہے، اس پر بھی توجہ دے دیجئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمام مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس آواز کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بھئی اگر انسانی مشکلات سے کسی کو سروکار ہے تو اسے غور تو کرنا پڑے گا۔ مختلف پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پورے عالم بشریت کی بات کر رہا ہوں، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ گونا گوں مسائل ہیں، سیاسی مسائل، اقتصادی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، اخلاقی مسائل، بیماریاں، افلاس، فقر، تنگ دستی، بے امنی،
بے چارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ جانے کتنے مکاتب فکر ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنی آئیڈیالوجی کے تحت اپنا اپنا سسٹم ڈیولپ کر کے سب آزما چکے قسمتیں. مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نسخہ کیمیا جسے خالق انسان نے بصورت وحی بھیجا تھا وہی نسخہ کارگر ہو جائے. ہمیں تو یقین ہے کہ ہوگا، جنہیں یقین نہیں ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آزما کر تو دیکھیں. آخر عقل و علم کا تقاضا اگر تجربہ ہے تو تجربہ کر کے تو دیکھیں. ہم تو تجربے کی دعوت دے رہے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں. تمام نظاموں کا تجربہ ہو رہا ہے، اس نظام کا بھی تجربہ ہونا چاہیے کہ جو نظام وحی پر استوار ہے، وحی الہی، وحی ربانی، پیغام الہی، اور وہ بھی وہ پیغام الہی کہ جو صرف ایسا نہیں ہے کہ پیغام دینے والا پیغام دے گیا، ایسا نہیں ہے کہ پیغام دینے والا پیغام دے گیا، نسخہ لکھنے والا نسخہ لکھ کر چلا گیا، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ پیغام دینے والا، یہ نسخہ لکھنے والا وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں اسی نسخے پر عمل کر کے دکھایا. یثرب کو مدینہ بنایا. اب مجھ میں سکت نہیں ہے، میری خطابت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے کہ ان کیفیتوں کو میں واضح کر سکوں. ہزاروں ورق پڑھیے گا جا کر تو پتہ چلے گا یثرب کیا تھا، اور لاکھوں ورق الٹیے گا تب پتہ چلے گا کہ مدینہ کیا ہے. یثرب کو مدینہ بنانے والا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اسی وحی کی روشنی میں تو مدینہ بنایا، ایک تمدن کو پروان چڑھایا. وہ تمدن جس میں امن ہی امن، عافیت ہی عافیت، راحت ہی راحت، رحمت ہی رحمت. وہ تمدن صرف بنیاد کیا تھی؟ وحی. حقیقت وحی پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی 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 ہے، کیا وحی؟ دیکھیے دنیا میں بہت سے حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کرام جو صاحب کتاب اور اولو العزم ہیں، اور نبی خاتم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حیثیت سے تسلیم کیا ہے کہ یہ لا گیورز ٹو دی مین کائنڈ. انہوں نے تمام عالم بشریت کو قانون عطا کیا. یہ تسلیم کرتے ہیں دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین تعلیم ہیں اور جنہوں نے دنیا کی اس دنیا میں لیگل سسٹم کے ایوولوشن پر کام کیا ہے کہ کس طریقے سے قانونی نظام وجود میں آیا اور پروان چڑھا.
وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام انہوں نے قانون عطا کیا ہے معاشرہ انسانی کو، لیکن ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون از خود عطا کیا، جو ان کے دل میں آیا وہ انہوں نے بنا دیا، اور وہ ایک وقت کے لیے مفید تھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قانون بنائیں۔ یہ عام طور پہ یہ فکر ہے کہ وہ اس وقت کے لیے تھا اور انہوں نے خود عطا کیا، بے شک مفید تھا، بہت اچھا تھا، مگر بہرحال اسی حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے جو قانون عطا کیا وہ خود سے عطا کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون عطا کیا وہ خود سے عطا کیا۔ اگر وہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ انہوں نے عطا کیا وہ خود سے عطا نہیں کیا بلکہ کوئی اور تھا عطا کرنے والا جس نے انہیں عطا کیا، انہوں نے سب کو عطا کیا، اگر اس حقیقت پر یقین آ جائے تو پھر فکر بدل جائے گی، پھر فکر بالکل منقلب ہو جائے گی، اور نبوت کا عقیدہ وہیں مستحکم ہو جائے گا۔ انبیاء کو یہ سمجھنا کہ اپنے اپنے وقت کے بڑے دانشور تھے، اچھے لوگ تھے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ میں کیا عرض کروں، ایک مثال دے دوں، بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ میں نے وجود کی مثال تو دی ہی تھی کہ زمین کے پاس بھی وجود ہے اور پہاڑ کے پاس بھی وجود ہے اور انسان کے پاس بھی وجود ہے، لیکن انسان کے وجود میں اور زمین کے وجود میں کتنا فرق ہے۔ آج دوسری مثال دے دوں اسی سے ملتی جلتی۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ منطق میں، لاجک کی کتابوں میں ارسطوٹل سے لے کر آج تک یہ بار بار ریپیٹڈلی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ الانسان حیوان ناطق۔ انسان کیا ہے؟ انسان حیوان ناطق ہے، انسان حیوان ناطق ہے، حیوان جنس، ناطق فصل، یہ بات مشہور ہے۔ تو انسان حیوان ناطق ہے، جو بھی انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ اب کسی کو صرف یہ کہہ دیجئے کہ جناب آپ بہت اچھے حیوان ہیں، ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی حقیقت علمی یہی ہے، آپ کی حقیقت وجودی یہی ہے، آپ حیوان ناطق ہیں۔ اگر میں نے پذیرائی کے وقت کہہ دیا کہ یہ بہت عمدہ حیوان ہے تو برا کیوں مانتے ہیں؟ برا مانیں گے یا نہیں؟ کوئی بھی ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ پذیرائی میں کہیں آپ بہت اچھے حیوان ہیں، آپ بہت بڑے حیوان ہیں، کیسی توہین محسوس ہوگی؟ حیوانیت میں مشترک ہیں حیوان کے ساتھ، پھر بھی فصل ناطقیت نے اتنا بلند کر دیا کہ اب حیوان کا اطلاق کیا جائے تو توہین ہے۔ اسی طرح نبی ہوتا ہے، وہ انسانیت میں مشترک ہے آپ کے ساتھ، مگر وحی نے اتنا بلند کر دیا کہ اب صرف انسان کہیے گا تو توہین ہے۔
جس طرح ہم آپ کو ہرگز 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 حیوان نہیں کہہ سکتے، صرف انسان کہیں گے، اسی طرح ہم ہرگز 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 نبی کو عام انسان نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں۔ نبی کی کیفیت کو، نبی کی حقیقت کو ایک اور مثال دے دوں، ذرا گراں ہے خود میری طبیعت پر مگر دے دیتا ہوں۔ ایک نابالغ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے جسمانی طور پر، وہ ایک بالغ کی کیفیت سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لاکھ سمجھائیے، لاکھ سمجھائیے، وہ حقیقتیں، وہ مطالب، وہ معارف، وہ منزلتیں، زندگی کی وہ لذتیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لاکھ سمجھائیے، کسی زبان میں سمجھائیے، درک ہی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ وصف ہے وجودی، وہ کمال ہے وجودی، وہ کمال وجودی ابھی اس میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ کمال وجودی اس میں پیدا نہیں ہوا، تو ناقص کامل کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ وہی وہ کمال انسانی ہے جو عطاء الہی پر منحصر ہے، جس میں یہ کمال نہ پایا جائے وہ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ صاحب وحی پیغمبر، اسی لیے کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ بس میں تمہارا جیسا انسان ہوں۔ یوں نہیں ہے تمہارا جیسا انسان ہوں، یوں ہے، کہہ دیجئے کہ بس میں ایک بشر ہوں تمہارا جیسا۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ بس میں ایک بشر ہوں تمہارا جیسا، مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب فاصلہ بہت ہو گیا۔ وحی آتی ہے، یہ کمال وجودی وہ ہے کہ جو عطاء الہی پر منحصر ہے، وحی آتی، اور اس کے بعد بتا دیا کہ وحی کیا آتی۔ اب یہ وحی جو آتی ہے، یہ عطاء الہی جو ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں مسلسل آپ کے سامنے کہ یہ بربنائے لطف ہے، اور بہت سی بحثیں چھیڑتا ہوں اور پھر سنبھل جاتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور ایک صنعت یہ بھی ہے میری گفتگو میں کہ جو بلند ہمت اہل مطالعہ ہیں وہ مطالعہ بھی تو کریں، آپ بھی تو کچھ ورق گردانی کریں، کچھ مطالعہ کریں، اور براہ راست آپ کا معاشرہ کتاب سے جڑا رہنا چاہیے۔ ہماری نئی نسل کو لوح و قلم سے جڑا رہنا چاہیے۔ بار قلم اٹھانا بڑی سعادت ہے۔ بار قلم جس سے اٹھتا نہیں وہ نبوت پہ شک کرتا ہے۔ قلم، لوح و قلم سے جڑے رہیں، مطالعہ کریں، محنت کریں، علمی معاشرہ رہے۔ بہرحال ویسے چھیڑتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کل خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک عبارت آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ البعثۃ حسنۃ، یہ بعثت، نبوت، رسالت یعنی نزول وحی، ارسال کتب،
یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی ہے، ایک لطف ہے، ایک کرم ہے، ایک بھلائی ہے بشریت کے حق میں۔ اور کیوں ہے یہ، اور لازم کیوں ہے اس پر؟ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى فَوَائِد، کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان فائدوں میں بہت سے فائدوں کو سمیٹ کر 2 فقروں میں ادا کیا ہے سبحان اللہ۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے۔ ایک معاودۃ العقل فیما یدل علیہ، عقل جن امور میں دلالت رکھتی ہے، عقل جن مسائل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بالاستقلال، مستقل طور پر، خود بجائے خود، نبوت اس کی تائید کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاِسْتِفَادَةُ الْحُكْمِ فِي مَا لَا يَدُلُّ، اور عقل جہاں دلالت نہیں کرتی، رہنمائی نہیں کرتی، وہاں نبوت حکم صادر کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ یہاں میں داد دوں گا پھر، ویسے تو ظاہر ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت میں کتنی نزاکتیں وہ سب بیان نہیں ہو سکی۔ عقل کا ذکر پہلے ہے کہ نبوت عقل کی تائید کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دلالت میں تقدم عقل ہی کو ہے۔ واہ واہ واہ۔ توجہ رہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ نبوت، دین، قرآن عقل پہ پہرے نہیں بٹھاتے، یہ عقل کو پروان چڑھاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان عقل کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ۔ دلالت میں، دلالت یعنی رہنمائی، راہ کشائی، راستہ دکھانا۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ دکھانے والے کو دلیل راہ کہتے ہیں۔ دلالت میں تقدم عقل کو ہے۔ کیوں؟ آیتیں میں لاکھ پڑھتا رہوں، اگر کسی کی عقل سلامت نہیں ہے تو وہ ان آیتوں سے کیا نتیجہ حاصل کرے گا؟ یہ عقل ہے کہ جو آیت کے مضمون کو سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرنے پر صاحب عقل کو آمادہ کرتی ہے۔ یہ عقل ہے۔ تو تقدم تو عقل ہی کو ہوا۔ قرآن دلیل راہ ہے، مگر قرآن کی دلالت میں اور میرے وجود میں واسطہ عقل کا پھر بھی ضروری ہے۔ کہاں کہاں کن کن واسطوں کا انکار کریں گے؟ واسطہ 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 واسطہ، وسیلہ وسیلہ، واسطہ ذریعہ۔ قرآن وحی الہی ہے، جو لوگ معتقد ہیں۔ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط تکلیف بھی عقل ہے۔ مجنون کو شارع مقدس نے مکلف نہیں ٹھہرایا۔ مجنون کے لیے نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس پر عذاب ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر عذاب ہے۔ مجنون سے کوئی جرم بھی سرزد ہو جائے، مگر یہ یاد رہے کہ جس سے بھی جرم سرزد ہو، اگر مجنون ہوگا تبھی بخشا جائے گا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں، دونوں حدیں ہیں اس کی۔ اگر مجنون فاقد العقل کے معنی میں ہے تو بھی بخشا جائے گا، اور اگر مجنون عشق و معرفت کی منزل پر جا کر ہوا ہے، اگر اس میں سکت ہے یہ کہنے کی کہ ہم خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنے ہیں، تو بھی نجات کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو بھی شفاعت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جنون عشق، جنون علم، جنون معرفت، جنون حق،
بہرحال عقل ابتدان اور انتہان شرط ہے. عقل واسطہ ہے. کلام خدا ہو، کلام نبی ہو، عقل. اب یہ عقل کیا ہے؟ عقل کی تعریف فلاسفرز نے جو کی ہے میں آج اسے نہیں چھیڑوں گا. کتاب شریف اصول کافی میں ایک حدیث ہے، بلکہ پہلی ہی حدیث ہے، اور صحیح السند بھی ہے، بلا اشکال بلا اختلاف. سند بھی صحیح ہے اور حدیث ہے. فرمایا معصوم نے لما خلق اللہ العقل، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے عقل کو پیدا کیا، قال له ادبر اقبل، اس سے کہا آگے بڑھ. عقل آگے بڑھی. ثم قال له ادبر، کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی. تو خالق نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ محبوب شے میں نے کوئی خلق نہیں کی. تجھ سے زیادہ محبوب شے کوئی خلق نہیں کی. میں تجھ کو اسی وجود میں ودیعت کروں گا جسے میں دوست رکھوں گا. اور اگر کسی کو حکم دوں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو منع کروں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو کچھ انعام و اکرام اور جزا عطا کروں گا تو تیرے سبب سے، کسی کو کوئی سزا بھی دوں گا تو تیرے سبب سے. اس کی تو سزا بھی کمال لطف ہے. کاش وہ عشق حق پیدا ہو جائے کہ یہ جملہ سمجھیں آپ. اس کی سزا بھی اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے. اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے. سرزنش تو اسی کی جاتی ہے نا جس سے کچھ تعلق خاطر ہو. آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا سڑک پر کھیلنے والے ہر بچے کو ڈانٹتے ہیں؟ سڑک پر تیرے بچے کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں. اپنے بچے کی تادیب ہوتی ہے، اپنے بچے کی تنبیہ ہوتی ہے، چونکہ تعلق خاطر ہے. رب کریم اگر ہمارے لیے سزائیں بھی تجویز کر رہا ہے تو لطف حق ہے. لطف کبریا ہے. بہرحال یہاں بھی مقام احسان و اکرام میں فرما رہا ہے عقل تیری وجہ سے انعام بھی دوں گا، تیری وجہ سے سزا بھی دوں گا. تو عقل کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ عقل کو اب لما خلق اللہ العقل، یہ حدیث لما سے شروع ہے، جب. دوسرے مقام پر ایک حدیث ہے جس میں عقل کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ عقل ہے. اب یہ بالکل علمی بحث ہے، علماء تشریف فرمائیں، اس لیے میں بس اشارے میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ یہاں اول ما خلق اللہ بھی جو کہا گیا، یہ اول سے اول زمانی مراد نہیں ہے، اول رتبی مراد ہے. اول زمانی یعنی دائرہ زمان میں پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ہے نا، یہ اول زمانی اور ثانی زمانی، زمانے کا قدم جہاں درمیان ہو، جہاں ٹائم موجود ہو. خود پروردگار کے لیے جو کہا جاتا ہے هو الاول هو الاخر، یہ کیا اول زمانی ہے؟ وہ خالق زمان ہے، اول زمانی کیسے ہوگا؟ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عقل کے لیے فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ العقل، تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ یہ گردش افلاک تھی. تو جسے ٹائم کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں. یہ والا ٹائم جس میں ہم گرفتار ہیں، تو ٹائم کے ریفرنس سے اول و ثانی یہاں نہ سمجھیں.
اول رتبی ہے، مرتبے میں اول. اب مرتبے میں اول یہ بالکل حقیقت سے ذرا دور ہے، مگر مثال سمجھانے کے لیے، بچوں کے مثال سمجھانے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بوڑھا ہو اور کوئی شخص جوان ہو، مگر وہ علم و فضل و صلاحیت و استعداد اور کریڈنشلز اور کوالیفیکیشنز میں اتنا بڑا ہو کہ اسے بڑا منصب دیا جائے، اور جو بوڑھا ہو اسے چھوٹا منصب دیا جائے. تو پیدائش کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اول تو وہ ہے جو بوڑھا ہے، مرتبے کے لحاظ سے اول وہ ہے جس کا منصب بلند ہے. اب آپ سمجھے کہ اول زمانی اور اول رتبی میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. فلسفے میں جو ہے وہ عیناً یہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اول زمانی اور اول رتبی میں جو فرق ہے اسے محسوس طور پر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں. تو عقل کا پہلا درجہ ہے، پہلا رتبہ ہے. اب ظاہر ہے اس یہ مضمون جب آ گیا ہے زبان پر، تو یہ بھی عرض کروں کہ یہ بھی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق فرمایا وہ میرا نور ہے. میرا نور، نوری یہ کے ساتھ ہے، میرا نور سب سے پہلے خلق کیا پروردگار نے. اب تقدم و تاخر کی جتنی قسمیں ہیں فلسفے میں وہ سب ناکام ہو جائیں گی ان بحثوں کو سمجھنے کے لیے. مگر بہرحال ایک راہ حل یہ بھی ہے کہ اور اس مضمون کی تمام حدیثوں کو جمع کیا گیا، حالانکہ اس میں بہت سی ضعیف السند ہیں، مگر پھر بھی فرض کیجئے ایک مضمون یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. اول ما خلق اللہ الماء، سب سے پہلے اللہ نے پانی کو خلق کیا. راہ حل یہ ہے کہ وجود ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اس میں مختلف اوصاف کی بنا پر اسی ایک حقیقت کے نام الگ الگ ہیں. ایک ہی ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی بالکل محسوس مثال یہ دوں کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک تاریخی نام رکھا جاتا ہے، ایک پکارنے کا نام لوگ رکھ دیتے ہیں. تو وہ تاریخی نام جو ہے وہ عموماً لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے سن بڑھتے چلے جائیں گے نام لمبے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس سے عدد نکالنا ہے. اور پکارنے کے لیے کوئی پیارا سا چھوٹا سا نام، تو دو نام تو یوں ہی ہو گئے. یہ صاحب بڑے ہونے کے بعد اگر انہیں اپنا دونوں نام پسند نہیں آیا تو یہ اپنا تیسرا نام رکھ لیتے ہیں. اسکول میں جب ایڈمیشن ہوا تو معلوم ہوا دوسرا نام ہے، پیدائش کے وقت دوسرا نام تھا، اور اس کے بعد کوئی نجومی مل گیا، اس نے کہا کہ یہ نام تو مناسب نہیں، تو چوتھا نام رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ بڑے ہو کے شاعر ہو گئے تو پانچواں نام رکھ لیا، جسے تخلص کہتے ہیں. تخلص. جتنے نام ہیں ایک ہی کے نام ہیں نا، ایک ذات کے کئی نام ہیں، ایک تاریخی اعتبار سے، ایک ماں باپ کی محبت کے حوالے سے، ایک اس کی اپنی ذاتی فکر کے حوالے سے، ایک اس کے ہنر شاعری کے حوالے سے. لیکن جتنے نام بڑھتے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بے تکلف دوست اس کی کسی خاص خصلت کی بنا پہ کوئی اور نام بھی رکھ لیں. یہ صرف علی گڑھ کا معاشرہ نہیں تھا، ہر یونیورسٹی میں یہ معاشرہ رہتا ہے. کوئی خصلت ایسی چن لی، دوستوں نے ایک نام رکھ دیا. بہرحال ایک جو بھی نام ہوگا وہ کسی نہ کسی صفت، خصوصیت یا خصلت پر دلالت کرے گا. وہ تمام نام ایک ہی شخص کے نام ہوں گے. یہ تو بہت ہی نیچے کی مثال ہے، اور سب سے اونچی مثال ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ایک ہے، ایک 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 ایک، واحد احد فرد صمد.
مگر کتنے نام ہیں اس کے؟ ایک روایت میں 99 نام ہیں، دعائے جوشن کبیر میں 1001 نام ہیں، اصول کافی کے ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کے 4000 نام ہیں. یعنی غرض اس کے اتنے نام ہیں کہ جو انسان شمار نہیں کر سکتا. حد و حصر و احصاء سے بلندر. ذات ایک ہے، اس میں اوصاف اتنے ہیں، خصوصیات اتنی ہیں، قدرتیں اتنی ہیں، شان اس کی ذات کی یہ ہے کہ اس کے نام بہت ہیں. پہلی مخلوق جو اس کی تھی، جو بھی فرد مخلوق اول جو بھی تھا، اس میں بھی صفتیں ایسی تھیں کہ ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا کہ یہ عقل ہے، ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا یہ قلم ہے، ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا کہ یہ پانی ہے، ایک لحاظ سے دیکھا تو دیکھا یہ نور ہے. تھی وہ صادر اول صرف اور صرف وہ حقیقت جس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بس یہ ایک مصرع ہے، اس مصرے میں پورا مضمون ہے. ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک ہے. ایک ہے خالق، اور اگر اس کی کوئی مخلوق ہے کامل مکمل تو ایک ہی ہے. اور وہ مخلوق کون ہے؟ بس ایک، بس ایک، بس ایک، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عقل کل. یہ مضمون ابھی آگے بڑھے گا. آج مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی تو مضمون کو مجھے بھی سمیٹنا پڑے گا. عقل مجسم، عقل کل، عقل کامل، پیکر عقل سرکار ختمی مرتبہ تھے. اور قلم کیوں کہا گیا؟ قلم کا کام کیا ہے؟ قلم کسی خاص شکل کی بنا پہ قلم نہیں کہلاتا، قلم کسی خاص مادے کی بنا پہ قلم نہیں کہلاتا. قلم کی شکل و صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے، قلم کا مادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر قلم قلم اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ وسیلہ اظہار علم ہے. قلم وہ ہے جو وسیلہ اظہار و عطاء علم ہے. کوئی عالم ہے، اگر اسے اپنے علم کا اظہار کرنا ہے تو لکھے گا، لکھے گا تو قلم کی ضرورت ہوگی، قلم کے ذریعے سے اس کا علم ظاہر ہوگا. کسی کو اپنا علم کسی تک پہنچانا ہے، درمیان میں کوئی فصل ہے، اس فصل کو مٹانے کے لیے جو بلا فصل ہوگا وہ قلم ہوگا. میں یہاں ہوں اور کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، کوئی بات پوچھی گئی، پوچھنے والا فرض کیجئے کہ وہ لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، یا اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں ہے، تو مجھے لکھ کر جو کچھ بھیجنا ہے وہاں درمیان میں قدم قلم کا ہوگا. قلم کہ کیسا ہی فصل ہو اسے مٹا دیتا ہے. عام انسانوں کے اور رب کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہو، وہ فاصلہ جو مٹا دے وہ قلم قدرت ہے، وہ قلم مشیت ہے، وہ قلم حق ہے، اور اس کا مصداق اول خود نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی کی ذات، نبوت
اور پھر خاتم النبی. تو آپ ہی کی شخصیت قلم ہے، آپ ہی کی شخصیت عقل ہے، آپ ہی کی شخصیت نور ہے. یہ بحثیں ہیں جو عرفاء نے کی ہیں، میں کوئی پہلی بار یہاں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، لیکن تفصیل طلب ہے، بس عرض کر دیا. لیکن اس حدیث میں جو پہلی حدیث میں نے نقل کی، عقل مخلوق اول ہے، اس سے پہلے حدیث لما خلق اللہ، جب بھی عقل خلق کی پروردگار نے تو آزمائش میں کیا کیا؟ ایک ہی تو آزمائش کی اس کی. قال له اقبل، آگے بڑھ، ادبر، پیچھے ہٹ. دونوں میں جب دیکھا کہ اطاعت ہو رہی ہے تو پسندیدگی اور انتخاب کا اعلان کر دیا. اور صرف پسند ہی نہیں کیا، یہی نہیں کہا کہ اے عاقل، تجھ سے زیادہ پسندیدہ چیز میں نے خلق نہیں کی. یہ بھی کہا کہ کسی کو جزا دوں گا تو تیرے واسطے سے، تیرے سبب سے. تو جوہر عقل، جس بنا پر عقل مقام اجتباء، مقام انتخاب، مقام اصطفاء، مقام انتخاب رب پر یہ عقل کا وجود پورا اترا، وہ ہے اطاعت امر حق. اطاعت عقل کی پہلی خصوصیت ہے، اطاعت. جہاں اطاعت نہ ہو، مگر اطاعت کس کی؟ خالق کی. اطاعت کس کی؟ علم کی. اطاعت کس کی؟ حق کی. حق کی اطاعت، علم کی اطاعت، خالق کی اطاعت، یہ ہے عقل کی صفت. جہاں خالق کی اطاعت سے سرگردانی ہو، روگردانی ہو، سرتابی ہو، سرکشی ہو، وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ عقل نہیں ہے. وہاں عقل نہیں ہے. اور جہاں امر حق سے سرتابی ہو، توجہ رہے، توجہ رہے، وہاں نہ صرف یہ کہ یہ کہہ کر گزر جائیں گے کہ عقل نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ عقل نہیں، یہ ذکاوت نہیں، یہ فراست نہیں، یہ شیطانت ہے. کیونکہ شیطان تھا جس نے امر حق سے سرتابی کی، شیطان ہی تو تھا. عقل کا کام کیا ہے؟ جو حکم دیں اطاعت. آگے بڑھ، آگے بڑھے، پیچھے ہٹ تو پیچھے بھی ہٹ جائے. توجہ رہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، سجدہ کر لیا. اب اللہ نے کہا انہیں سجدہ کرو، ان کو سامنے کھڑا کر دیا، کہا ان کے آگے سجدہ کرو. ہم تو نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ تجھے لاکھوں برس سے سجدہ کر رہے ہیں، اب انہیں کیا سجدہ کریں؟ توجہ ہے. کہا یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے بنایا ہے، کس کو بنایا ہے، کیا بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو. بس ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں سبھی کے لیے. کل ایک بچے نے پوچھا تھا کہ چونکہ جناب آدم کے لیے سجدہ تعظیمی ہوا تھا تو ہم کہیں بھی سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم امر کے بندے ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، ہماری عقل سلامت ہے. حکم رب ہوا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، بے اختیار کیا سب فرشتوں نے. جس نے نہیں کیا وہ مردود ٹھہرا، ملعون ٹھہرا، شیطان ہوا، ابلیس کہلایا. اور فرمایا آپ نے ہم نے اس سے ایک سبق سیکھا. وہ سبق یہ سیکھا کہ بغیر حکم کے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اور جسے حکم دیا جائے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے. تو ہم تو منتظر کھڑے ہیں جب دوبارہ کسی کے لیے حکم ہوگا تو بے اختیار سجدہ کریں گے.
ہوگا سجدہ کر لیں گے، مگر جب تک حکم نہیں ہوگا اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدہ صرف حق کا ہے، سجدہ پروردگار کا ہے۔ بہرحال یہ مسائل وہ ہیں کہ جنہیں آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ سجدہ صرف پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک وقتی علامت ہے اطاعت کی۔ سراپا اطاعت میں کھڑے رہو تو وہ بھی سجدہ۔ حکم خاموشی کا دیا جائے، خاموش رہو تو وہ بھی سجدہ۔ حکم گفتگو کا دیا جائے، گفتگو کرو تو وہ بھی سجدہ۔ حکم جاگنے کا دیا جائے، جاگتے رہو تو وہ بھی سجدہ۔ حکم سونے کا دیا جائے، سوتے رہو تو وہ بھی سجدہ۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں معصومین معصومین کی ذوات مقدسہ پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ سجدے میں گزرا، ہر لمحہ سجدے میں گزرا۔ وصی پیغمبر، وصی برحق کبھی بدر میں لڑ رہے ہیں، کبھی احد میں لڑ رہے ہیں، کبھی خیبر میں لڑ رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں صلح نامہ، کبھی جنگ کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ ان کا سجدہ۔ شب ہجرت بستر پہ سو رہے ہیں، وہ سونا بھی سجدہ۔ ہاں، سجدہ ایک کیفیت کا نام ہے، سجدہ ایک رسم کا نام نہیں ہے، ایک آنی فانی وقتی۔ سجدہ اس وضع کا نام نہیں ہے، کسی وضع قطع کا نام نہیں ہے سجدہ، حال و مقام کا نام ہے سجدہ، ایک کیفیت ہے۔ سر بسر تسلیم ذات حق کے سامنے وہ ہے سجدہ۔ کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ محبت سجدہ۔ اللہ کسی پر لعن کرنے کا حکم دے تو وہ لعن سجدہ۔ حکم حق کو بجا لانا سجدہ۔ اللہ نے کہا میرے نبی پر درود بھیجو تو درود بھیجنا سجدہ۔ سجدہ۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ زور خطابت میں کہہ گیا، زور ہے ہی نہیں، خطابت نہیں ہے تو زور کیا ہوگا۔ میں نے اپنے لیے اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، مگر اتنا معلوم ہے کہ میں نے ابھی جو جملہ کہا ہے کہ اللہ اگر لعن کا بھی حکم دے تو لعن بھی سجدہ ہے۔ اگر کوئی ڈھونڈے پوچھے، قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر لعن کے احکام ہیں، لعن کا ذکر ہے، مگر جہاں آیت صلوات ہے سورہ احزاب میں، بالکل اس کے بعد بلا فصل آیت لعن ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ لعن فرماتا ہے۔ سورہ احزاب درود سجدہ، لعن سجدہ، حکم رب پر عمل سجدہ۔ اور یہ مکمل عمل و اطاعت عقل نے پہلے اس کا مظہر دکھایا۔
حق نے کہا آگے بڑھو، عقل آگے بڑھی، حق نے کہا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس سے درس لیجئے کہ عقل کا تقاضا کیا ہے۔ ہم اپنے ظاہری اوضاع کو دیکھتے ہیں، ظاہری شرائط کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد انانیت بیدار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی جنگ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جنگیں، 99% جنگیں جو لوگ لڑتے ہیں، انسانی مسائل کا حل نہیں ہوتا اس میں۔ مسائل تو اور پیچیدہ ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے ملک اجڑ جاتے ہیں، کتنے شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں انانیت کی خاطر، انا، ہم نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا تو بس یہ ہونا چاہیے، ہمارے قدم آگے بڑھ گئے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہے نا؟ عقل اگر ہوگی تو وہ بتائے گی کہ آپ اور آپ کی انانیت کوئی شے نہیں ہے، اصل ہے امر حق۔ امر حق ہے تو بے سر و سامانی میں بھی جہاد کرو، کامیاب ہوگے۔ امر حق نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، صلح کر لو۔ صلح کے موقع پر جہاد کرنا ناکامی، جہاد کے موقع پر صلح کرنا ناکامی۔ بدر اور صلح حدیبیہ، جنگ بدر اور صلح حدیبیہ دونوں پیغمبر کی زندگی کے واقعات ہیں نا۔ دونوں واقعات چونکہ وحی کے نتیجے میں تھے، اس لیے جنگ بدر میں کیفیت یہ تھی کہ مسلمان بے سر و سامان تھے، کچھ نہیں تھا۔ وہ لشکر کفار کا بہت بڑا تھا، یہ بے سر، سواری کے گھوڑے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، چند ناکافی۔ پڑھیے کتابوں میں تفصیل، کل 2 گھوڑے، کل کتنے افراد؟ 313 افراد، مقابلے میں کتنا بڑا لشکر۔ یہ سب تو آپ کو خود ہی یاد ہوگا، زبانی میں تو اشارہ کرتا کہ پڑھتی۔ اب اگر میں روایتیں بیان کرتا رہوں تو اسلوب بحث ہی بدل جائے گا۔ کامیاب کون ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا لشکر یا چھوٹا لشکر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا لشکر کامیاب ہوا، اور اللہ ہی کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے نا؟ صلح حدیبیہ کے وقت حضور کے پاس کتنی تعداد تھی؟ جنگ بدر سے زیادہ لوگ تھے، بلا شبہ بلا اشکال جنگ بدر سے بہت زیادہ لوگ تھے۔ پیغمبر نے صلح فرما لی، جبکہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صلح کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ جنگ جو ہونا اور ہے، حق جو ہونا اور ہے۔ کامیاب صلح حدیبیہ کے بعد آیت آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وحی، ہم نے آپ کو بڑی عظیم نمایاں فتح عطا کی۔ بس وقت ختم ہو چکا، جی بھر کے میں پڑھ بھی نہیں پاتا، جب یہ میری پوری مشینری تیار ہوتی ہے بیان کے لیے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب حیات پیغمبر میں آپ نے 2 واقعے دیکھے، بڑا لشکر، چھوٹا لشکر۔ چھوٹا لشکر غالب آ گیا، حکم حق تھا جنگ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ میں حضور نے صلح فرما لی تو وعدہ ہوا کہ ہم نے آپ کو، اعلان ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگ کرنا آگے بڑھنا ہے، صلح کرنا بظاہر پیچھے ہٹنا ہے۔
عقل کو پہلے ہی آزما لیا گیا تھا. جب حق نے کہا آگے بڑھ تو آگے بڑھی. پیچھے ہٹی. یہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا یہ علامت ہے, علامت کہ جب کہیں آگے بڑھو جنگ کے لیے آگے بڑھو, جب کہیں صلح کر کے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. یہ ہے مزاج حق, یہ ہے مزاج عقل, یہ ہے مزاج نبوت, یہ ہے تقاضائے وحی. اسی لیے اس صاحب وحی نے کہا جب اپنے بعد سلسلہ ہدایت کا اعلان کیا تو کبھی کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, اور کبھی کہا کہ ابنائے ہذان, میرے یہ دونوں بیٹے امامان, امام ہیں, دلیل ہیں, رہبر ہیں. قاما او قعدا, یہ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں. کیا کہا؟ دونوں امام ہیں, دونوں امام ہیں. یہ کھڑے ہو جائیں تو امام, بیٹھ جائیں تو امام. یہ کھڑا ہونا ایک وضع نہیں ہے, بیٹھ جانا ایک وضع نہیں ہے. جیسے میں نے کہا سجدہ ایک وضع نہیں ہے, ایک حال ہے, ایک مقام. کھڑا ہو جانا ایک علامت ہے, جیسے عقل کا آگے بڑھنا. بیٹھ جانا ایک علامت ہے, جیسے عقل کا پیچھے ہٹنا. یعنی جنگ و جہاد کے لیے کھڑا ہونا, قیام و انقلاب کے لیے کھڑا ہونا. بیٹھ جانا یعنی صلح کر کے بیٹھ جانا. اب حسن صلح کرے تو امام, حسین جنگ کرے تو امام. اور حدیث کو اچھی طرح سمجھیے, صلح کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ امامت حسن سے کہیں اور چلی جائے. پیغمبر نے کہا جو بیٹھ جائے وہ بھی امام. صلوات پڑھ دے محمد والے. امر حق میں, اطاعت وحی میں, تقاضائے نبوت کو پورا کرنے کے لیے یہ کھڑے ہوں تو امام ہیں, یہ بیٹھ جائیں تو امام ہیں, یہ جہاد کریں تو امام ہیں, یہ صلح کریں تو امام ہیں, یہ مدینے میں ہوں تو امام ہیں, یہ کربلا میں ہوں تو امام ہیں. اجرکم علی اللہ, اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. خدا آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے. یہ ایام عزائیں ہمارا لاکھوں سلام اس حسین کو جس کے صدقے میں توحید و نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس نواسہ رسول, اس سبط رسول, اس فرزند رسول پر جس کے تصدق میں آج ہم نبوت پر, ختم نبوت پر, توحید پر, دین کی باتوں پر غور کر رہے ہیں. یہ کہہ چکا میں پہلی ہی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ دیکھیے حسین کا ظہور تاریخ کے کس موڑ پر ہوا ہے. جب سرے سے اصل نبوت کا انکار ہو رہا تھا اس وقت حسین کا ظہور ہوا ہے. حسین اپنے وجود کے ساتھ دلیل نبوت ہیں. حسین کا پورا وجود برکات نبوت ہے, اور حسین اپنے پورے وجود کے ساتھ دلیل نبوت بھی ہیں, دلیل ختم نبوت بھی. حسین اور کسی بھی محضر پہ جتنا اہم محضر ہوتا ہے اتنی مہریں لگتی ہیں, جتنا اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے اتنی مہریں لگتی ہیں, ہے نا. یہ مقام ختم نبوت
ایسا عظیم مقام ہے کہ اس پر 1-2 مہروں کی ضرورت نہیں تھی. پیغمبر کے علاوہ 12 معصوم اماموں کی مہریں ہیں، نہ جانے کتنے اولیاء اللہ کی مہریں ہیں، نہ جانے کتنے شہداء کی، لیکن خصوصیت کے ساتھ 72 شہداء کا. یہ سب ختم نبوت میں. کیسی کیسی مہریں ہیں، کیسی کیسی مہریں ہیں. محضر ختم نبوت پہ حسین نے خود جان دے کر مہر لگائی، لیکن قبل اس کے کہ خود جان دیتے جو قربانیاں حسین نے دی ہیں، اصحاب کی قربانی، انصار کی قربانی، اعزاء کی. آپ جتنی حساس طبیعت رکھتے ہیں مجھے علم ہے. آج 5 محرم ہے. اس عزا خانے کی روایت کے مطابق آج حسین کی ایک خاص قربانی کا ذکر ہوتا ہے. وہ غیر معمولی قربانی، وہ غیر معمولی قربانی جس کے لیے کسی نے کہا ہے کہ حشر تک سوچ عدل انسانی. جزاکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے شاعر سفینہ مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو. ان کا شعر ہے: حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. اصغر حسین کا شیر خوار بچہ، جسے عام طور پر کہتے ہیں حسین کا 6 ماہا، یہ 6 ماہا، یہ 6 ماہا جس نے حسین کے ہاتھوں پر آ کر جہاد کیا. عصر عاشوراء صبح سے امام مختلف لاشیں اٹھاتے رہے، مختلف قربانیاں دیتے رہے. کل کی تقریر یاد ہے نا؟ میں نے کہا تھا امام حسین کی مصیبتوں کا ہم احساس بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ دیکھیں کہ حسین نے خود دوسروں کی مصیبتوں کو کیسے محسوس کیا، دوسرے کی پیاس کو حسین نے کیسے محسوس کیا، اٹھ کے خود جا کے پانی پلایا. دوسرے کی مصیبت کو کیسے محسوس کیا، حر کے جوان بیٹے کے لاشے پر خود پہلے پہنچے، حر بعد کو پہنچے. یہی حسین ہے جو صبح عاشور سے حبیب کا لاشا اٹھا چکے، مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا چکے، حر کا، حر کے بیٹے کا، زہیر کا، نہ جانے کتنے لاشیں اٹھائے. اور اس کے بعد عرض کروں اپنے 13 برس کے چہیتے بھتیجے قاسم کا لاشا اٹھایا، کڑیل جوان شبیہ رسول علی اکبر کا لاشا اٹھایا. کتنے لاشیں اٹھائے، کیسے کیسے لاشیں اٹھائے، مگر اللہ اکبر، اللہ رے شجاعت حسین، اللہ رے حسین کی اولو العزمی. آخری وقت میں جب صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، اتمام حجت کے لیے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے.
خیمے سے بے اختیار رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. میدان سے پلٹ کے خیمے پر آئے, در خیمہ پہ کھڑے ہوئے, فرمایا بہن زینب کیا بات ہے, رونے کا کیا سبب؟ اندر سے اطلاع دی گئی وہ بچہ جو 3 دن سے غشی کی کیفیت میں تھا, وہ بچہ جیسے ہی آپ کی آواز سنی ہے, ارے وہ اس نے ہمک کے گہوارے سے خود کو گرا دیا. آقا کی آنکھوں میں عجب نہیں کہ اسی وقت آنسو آ گئے ہوں. آقا نے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. بیٹے کو لیا, اور میں تو بہت سادہ طریقے سے بس تاریخی واقعات پڑھ کے گزر جاتا ہوں, کوئی سخن آرائی نہیں ہوتی, ضرورت بھی نہیں ہے. ان واقعات میں وہ المناکی ہے, آپ بیان سن کے گریا کرتے ہیں, ہمیں تو بیان کرتے وقت بہت ضبط کرنا پڑتا ہے کہ بیان کرنے کی قدرت باقی رہے. ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, جب مقتل کا مطالعہ کرتے ہیں, تو پوری رات بس ماتم کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. کیا کیا مصیبتیں شبیر پر گزری, پوری رات گزر جاتی ہے. یا ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ, کیا کیا مصیبتیں آپ پر گزری. بچے کو لیا اور دامن ابا سے چھپا لیا. میدان میں آئے ایک بلندی پر, دشمن نے سمجھا کہ قرآن لے کر آئے ہیں تاکہ صلح کی پیشکش کریں. ایک مرتبہ دامن ابا کو ہٹایا اور خطاب کیا کہ سنو, اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو یہ معصوم بچہ, یہ تو کسی قانون کی نگاہ میں گنہگار نہیں ہے, اس کی پیاس بجھا دو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ یقین نہیں, اعتماد نہیں کہ میں اس بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہوں, تو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں, اپنے ہاتھ سے آ کر پانی پلا دو. ایک راوی یہ بھی کہتا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ بچے کی طرف خطاب کیا, کہا بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو, اتمام حجت کرو, اپنی پیاس کا خود اظہار کرو. بچے نے چہرہ, مرجھایا ہوا چہرہ, فوج کی طرف موڑا, سوکھی ہوئی زبان, بچے نے ہونٹوں پر پھرائی. کہتے ہیں فوج منقلب ہو گئی, فوج منقلب ہو گئی. یہ 6 ماہ فتح مند ہو رہا تھا, وہ ہزاروں کی فوج ہار رہی تھی. ایک مرتبہ پسر نحس نے کہا, اس ملعون نے کہا, اقطع کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اجرکم علی اللہ. حرملہ نے 6 شعبہ تیر کا نشانہ لیا اور 6 ماہے کی طرف تیر روانہ کر دیا. ایک کے بعد ایک 3 تیر پھینکے, اور ایک تیر ایسا تھا جو آ کر بیشیر کے گلے پر لگا, حسین کا بازو چھدا, اور کہتے ہیں کہ فانقلب الصبی علی ید الامام, امام کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو گیا. تڑپ
تڑپنے لگا بچہ. کوئی اور ہوتا جتنے لاشیں حسین اٹھا چکے تھے، کوئی اور ہوتا تو اب تاب نہیں لا سکتا تھا، مگر یہ حسین تھا. حسین حسین نے پوری شجاعت کے ساتھ بچے کو ہاتھوں پر لیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے جاتے تھے. اور گویا یہ میرا جملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں، گویا ناز فرما رہے تھے، چشم فلک دیکھ، حسین کے قدم میں کہیں لغزش نہیں ہے. اور اسی لیے آج ہم 6 ماہے کا جھولا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین، اے حسین. ہماری طرف سے یہ نذرانہ عشق قبول کیجئے. واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ علیہ.